ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق مر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، یعنی ہماری باتوں کو سننے والے اور دیکھنے والے تمام احباب اور تمام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل ختم ہوا، بلا شبہ باطل ختم ہونے والی چیز ہے۔ میں اس کو اور اچھے انداز میں سمجھاؤں کہ حقیقت، سچائی، اجالا، روشنی، ہر سچی اور سیدھی بات جب آتی ہے تو ہر برائی، اندھیرا، ظلم، بدی، برائی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ حق آئے گا تو جھوٹ ختم ضرور ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک اعلان ہے، ایک چیلنج ہے جھوٹی دنیا کو، جھوٹے لوگوں کو، مکار دنیا کو، مکاروں کو، کہ دیکھو برائی بنی ہی ہے مٹنے کے لیے، اور اچھائی بنی ہی ہے پنپنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، اونچائی تک پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے مختصراً ہمیں فرمایا کہ بلا شبہ جھوٹی اور بیکار اور ختم ہونے والی چیز ختم ہو کر ہی رہے گی، اسے بنایا ہی گیا ہے ختم ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہے جسے رکھ کر میں ایک بات کہنے والا ہوں کہ ہمیشہ ہماری برائی بتانے والا برا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس زمانے میں، اس فتنوں کے دور میں، آپ کا سچا اور اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو آپ کی برائی سے آگاہ کرے، بتائے کہ دوست یہ چیز بری ہے اور تم اس سے بچ جاؤ۔ جس طبقے میں بھی آپ ہوں، جس ماحول میں بھی آپ ہوں، آپ کو اگر کوئی دلاسا دے کر، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز غلط ہے بھائی، باز آ جاؤ، نمازوں کا چھوڑنا غلط ہے بھائی، نمازوں کی طرف آ جاؤ، قرآن کا نہ پڑھنا غلط ہے بھائی، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ کو بھولنا غلط ہے بھائی، اللہ سے اپنا رشتہ لگا لو، چھوڑ دو برائی کو دیکھنا، چھوڑ دو برائی کو سننا، چھوڑ دو برائی کو دل میں بٹھانا، چھوڑ دو برائی کو پکڑنا، اور چھوڑ دو برائی کی طرف چلنا۔ اگر کوئی تمہیں کہے تو وہ تمہارا مخلص اور اچھا دوست ہے، تمہیں وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ضرور برا ہوگا، کیونکہ برائی کا جال شیطان نے پھیلا رکھا ہے، اور وہ اس اچھے دوست کو وہ تمہیں بری شکل میں دکھائے گا۔ ایسا لگے گا کچھ دیر کے لیے کہ وہ تمہارا انسلٹ کر رہا ہے، تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، تمہارے نفس کو مجروح کر رہا ہے، تمہیں دوسروں کی نگاہوں میں کمتر اور نیچا دکھا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ تمہیں ایک اونچی پہاڑ سے، اونچی چوٹی سے گرنے سے بچا رہا ہے، گہری کھائی سے بچا رہا ہے، آگ میں جلنے سے بچا رہا ہے، اللہ کے غصے سے بچا رہا ہے، اللہ کی گرفت سے بچا رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچا رہا ہے، وہ تمہیں ایک آنے والے طوفان سے بچا رہا ہے، وہ ڈوبتے کے لیے ایک سہارا ہے۔ تو میرے بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات بول کر بات ختم کروں گا کہ اس وقت ہمارے ہاتھ
اگر کسی چیز کو تھامے نہیں ہے وہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کوئی آسمان سے لٹکی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رسی یہ ہے کہ تم قرآن کریم کو تھام لو، قرآن کریم کو سینے میں بٹھا لو، قرآن کریم کو آنکھوں میں سجا لو، قرآن کریم کا پڑھنا تمہاری زبانوں کا ایک حصہ بن جائے، قرآن کریم کو دیکھنا تمہاری چاہتیں بن جائیں، قرآن کریم کو سمجھنا۔ یہ باتیں میں اس لیے تمہید بنا رہا ہوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم قرآن کریم سمجھانے بھی والے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، شیطان کو بتلاتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے بنایا اور شیطان کو جہنم کے لیے بنایا۔ اللہ کا بندے سے رشتہ بنانے کے لیے قرآن کریم کو اتارا گیا اور شیطان سے رشتہ توڑنے کے لیے قرآن کریم کو بنایا۔ بھائی یہ ہمارے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں فحش چیزوں کو، بری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر قرآن کریم دیکھنا پسند نہیں کر رہی ہیں، ہمارا دل بری چیزوں کو سوچ کر، بری چیزوں کو بٹھا کر اس میں قرآن کریم بیٹھ نہیں رہا ہے۔ جس طرح گندی جگہ اچھی چیز رکھی نہیں جاتی، زنک لگے ہوئے لوہے کو استعمال کیا نہیں جاتا، اور گندی جگہ میں، گندے گٹر میں ہیرے کو ڈالا نہیں جاتا، اور کچرے کو گھروں میں رکھا نہیں جاتا، بھائی اسی طریقے سے ہمارے دل میں اگر گندگی ہو قرآن کریم کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، قرآن کریم بیٹھنا تو دور کی بات، قرآن کریم پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ میں تمام فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کا ایک راستہ بتا رہا ہوں، اور جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لوگ تمہیں بہکانے آئیں گے، انسان کی شکل میں شیطان آئیں گے، ان کے سینوں میں تمہارے لیے دشمنیاں ہوں گی، وہ انسانیت کو ختم کرنے والے ہوں گے، گمراہیاں پھیلائیں گے، تمہیں راستوں سے ہٹائیں گے، تمہیں بانٹ دیں گے، تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں گے، تمہیں بتلائیں گے کہ یہ راستہ سچا ہے، وہ راستہ سچا ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ دیکھو دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے۔ میں آج ایک سچی بات کہہ رہا ہوں، گرچہ کڑوی ہے، یہ دل اللہ رب العزت نے ایک ایسا زبردست نمونہ بنایا ہے کہ اس دل پر شیطان کی زیادہ چلتی نہیں ہے، اس پر رحمان کے اثر ہوتے ہیں، رحمان کی باتوں کا القاء اور الہام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آج بھی اس فتنے کے دور میں اپنے دل کی بات سن کر اپنے دل سے پوچھے کہ میں کتنا گہرائی میں گرا ہوا ہوں، میرے پیر کتنی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ کیوں بیڑیوں سے کھل نہیں رہے ہیں، تو بھائی دل تمہارا کہے گا کہ تیرا رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور شیطان سے رشتہ جڑ گیا ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کے حوالے یہ حدیث دیتا ہوں کہ آپ سمجھیں، دل سے سمجھیں، دل دماغ کو یکسو رکھ کر سمجھیں کہ ہم نے کیا کر لیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین، میرے امتیوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو انمول تحفے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کسی کے بہکاؤ میں تم نہیں آؤ گے، کسی کے بھٹکانے میں تم نہیں آؤ گے، تم راستہ نہیں بھٹکو گے، تم کسی فرقے میں نہیں بٹو گے جب تک کہ وہ دو چیزوں کو تم نہیں پکڑ لو گے۔ وہ دو چیزیں تمہارے ہاتھوں میں رہیں گی، تمہارے دل دماغ میں رہیں گی، تو وہ ایسی ہے جس طرح کہ ٹرین کے لیے دو پٹریاں، وہ ایسی ہے جس طرح تمہارے ہاتھ کے دو سہارے، وہ ایسی ہے کہ تمہیں وہ پل صراط کے راستے سے پار کروا دیں گی بجلی کی طرح۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ سنتوں کو ہم نے اجاڑ دیا، سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، سنتوں کے جنازے نکال دیے۔ جس طرح ایک جنازہ گلی سے گزرتا ہوا یہ بتلاتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اب تک میں تھا، اب میں نہیں رہوں گا، اب میں قبر کے حوالے ہو جاؤں گا، ایسا لگتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اپنی گلیوں سے، اپنے محلوں سے، اپنے آپ سے، اپنی مسجد سب سے نکال دیا ہے، اور خود ہم نے اس کو الوداع کہہ دیا کہ ہم تیرے قریب نہیں آئیں گے۔
بھائی سنت ایک بہترین راستہ ہے، تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، رب کو راضی ہونے کے تمام کام کر لیں، لیکن اگر ہمارے کسی بھی عمل میں سنت نہیں، یہاں تک کسی بزرگ نے بہترین بات کہی، یہ انمول اور ایک انمول بات ہے کہ اگر ہمیں کعبۃ اللہ کے اندر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اور ہم ان 2 رکعتوں میں سنت کے علاوہ صرف فرض ادا کر لیں، یعنی سنت کی ادائیگی کے بغیر، سنت کے طور طریق کے بغیر، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پھینک دی جائے گی ہمارے چہرے پر۔ ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کو کہ سنت کو ہٹا کر اس کی محبت کا ہم اعلان پیٹیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی، اے میرے پیارے حبیب، ان لوگوں سے کہیے اگر ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ سب سے پہلے آپ سے محبت کریں، کیونکہ بھائی اللہ سے محبت کرنا، یہ جو سبق ہمیں بتلایا اور سکھلایا، یہ کون سی ذات ہے، کون سی ذات ہو بھی سکتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، جنہوں نے اللہ سے اتنی محبت کی کہ اس محبت کی نظیر و مثال نہیں ہے۔ اور آپ نے ہمیں بتلایا، تو جس کو محبت کرنا آتا ہے وہ محبت بتلانا بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا، تو اللہ نے یہ بتلایا کہ میرے حبیب جیسا محبت تمہیں مجھ سے کرنا ہے۔ تمہاری محبت ادھوری ہی ہوگی، اگر تمہیں پوری محبت کرنی ہو تو میرے حبیب سے سیکھو۔ تو بھائی سنت کو زندگی میں لانا ہے، تو حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کسی فرقوں میں بٹو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، راستوں سے پھسلو گے نہیں، راستوں سے گم نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اللہ کی کتاب آپ سے کیا کہہ رہی ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، پڑھیں، جانیں، زندگی کا ایک حصہ بنائیں، وقت نکالیں اس کے لیے۔ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک وہ چیزیں پہنچائیں گے، کیونکہ ایک کڑوی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا زیادہ موبائل استعمال ہو رہا ہے، شاید کہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں۔ تو جہاں شیطان نے ایک راستہ کھولا ہے کہ موبائل کے ذریعے سے ہم برائی دکھائیں، کیوں نہ ہو شیطان کو ہی چکما دیں اور شیطان ہی کے نکالے ہوئے راستے سے ہم رحمان کا جو ہے ایک سبق سنائیں آپ کو، کہ اللہ رب العزت تمہیں یہ بتا رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، رحمان تمہارا کھلا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا، ان مومنوں کا، ان ایمان رکھنے والوں کا جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، لوگوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے آتے ہیں، لوگوں کو جھوٹ سے نکال کر سچ کی طرف لے آتے ہیں، لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ رحمان ہے اور یہ شیطان ہے، رحمان سب کا ہے اور شیطان کسی کا نہیں ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ کڑوی باتیں آپ کو ضرور میٹھی لگیں گی۔ اگر ہمارے دل میں شیرینی ہو اور ہمارے عقل میں سکون ہو اور جو ہے میٹھاس ہو، تو ضرور اس بھائی کی آپ کو کڑوی باتیں اچھی لگیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔